افسوسناک امر ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر میں نے اس فیصلے کے خلاف اپنا رد عمل دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جائز رد عمل ہے، اور اس رد عمل میں پاکستان کے عوام بھی شامل ہیں. میں کیا کرتا؟ کیا میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میری ڈسکوالیفیکیشن کو کیا میں منظور کر لیتا؟ میں قبول کر لیتا اور میں آرام سے گھر بیٹھ جاتا، اور اس کے بعد میں آپ کو کیا منہ دکھاتا، پاکستان کے عوام کو کیا منہ دکھاتا؟ اگر کوئی آپ کو فیصلہ آپ سمجھتے ہیں، قوم سمجھتی ہے اور اپنے ضمیر کی آواز پہ اٹھتی ہے، اور بندہ بھی اپنے ضمیر کی آواز پہ کھڑا ہوتا ہے کسی چیز کے خلاف، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فرض بن جاتا ہے کہ انسان تک اس پہ نہ صرف کھڑا رہے بلکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کس طرح سے 1947 کے بعد سے ہی یہ کام شروع ہو گیا. مجھ سے بہتر راجہ غفور اکثر جانتے ہیں کس طرح سے ایبڈو لگتا رہا ہے. 70 سیاستدانوں کو ایک ہی وقت میں اپنا ایک ہی گورنمنٹ کو سیاست سے نکال کر باہر پھینک جاتا رہا ہے. اور یہ کام پاکستان بننے کے تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو گیا تھا. ہم بھی اس ساؤتھ ایشیا میں ایک اس پورے ریجن کا ایک حصہ تھے. ایک ملک جب آزاد ہوا ہمارا 1947 میں، تو صرف ہمارے ملک میں کیوں، دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں، ہمارے ہمسائے ملکوں میں کیوں نہیں ایسا ہوا؟ کیوں انہوں نے اپنے آئین اور قانون کے مطابق چلنا پسند کیا اور اسی کو ترجیح دی، اسی کو اپنا فرض سمجھ کے اس پہ عمل کرتے رہے؟ کبھی کوئی معاشرہ کی خبر تک نہیں ہم نے کبھی سنی اس ریجن میں کہیں پر بھی، سوائے اپنے اس ملک جہاں پر شروع سے ہی یعنی آئین کو بھی مدیا ویٹ کر دیا گیا، قانون کو مدیا ویٹ کر دیا گیا، شروع سے ہی اپنا جو ہے وہ سیاستدانوں کو، وزیر اعظموں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا گیا، اور معاشروں کے لپیٹ میں ملک آ گیا. اور یہی ہماری عدالتیں اور ہمارے کچھ ججوں کا ایک حصہ، بلکہ بڑا حصہ جو ہے وہ اپنا اس کا اعلیٰ کار بنتا رہا، اور انہوں نے ان ماشاء اللہ کو نظریہ ضرورت کے تحت قبول کیا. ان ماشاء اللہ پہ ٹھپا لگایا اور کہا یہاں تک بھی کہتے کہ آئین سے کھیل جو مرضی کھیلو، تمہارا 3 سال میں تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. کوئی ہے اس طرح کی مثال کسی اور ملک؟ اگر ہے تو مجھے بتا دے تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے، مجھے بھی سکون آئے، اور میں بھی سمجھوں ہاں باقی ملکوں میں بھی اسی کو مثال ہے. پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے، لیکن کسی ملک میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ یہ کہا جائے دنیا کی طرف سے کہ یہ ہے آئین اور یہ ہے 3 سال، اس آئین کا جو ستیراج کرنا چاہتے وہ کر دو ضرور، کوئی تو میں نہیں پوچھے گا. اس طرح سے اپنے ملک کو چلایا ہم نے، اور وہ مانگا بھی نہیں اختیار، بن مانگے اختیار دے دیا گیا. ہماری کتنی یہ افسوسناک تاریخ ہے. اور پھر اپنا یہاں پر طرح طرح کے جو ہے نا، ایک تو صرف یہ جو میں نے کہا آپ کو کہ نظریہ ضرورت جو ہے نا وہ نکالا گیا، اور نظریہ ضرورت کے ساتھ ساتھ یعنی عام لوگ کے ہاتھ پر بیک ہوتی رہی تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ آئین یعنی معاشروں کی توثیق ہوتی رہی اس ملک کے اندر. اور مجھے بتائیں کہ کون سا جس کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا گیا ہے؟ پہلا تھا مشرف، جس پہ غداری کا مقدمہ دائر کیا گیا، لیکن کہاں ہے آج مشرف؟ وہ کنکلوڈ ہی نہیں ہوا. ہمارے اوپر تو 6 مہینے کی لگی ہوئی ہے مدت. ایک جج سپروائزر کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہا کہ 6 مہینے میں مکمل کرو. آج بھی میں جنرل اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا کہ کیس کے حوالے سے کہ نواز شریف کا یہ کیس نیب کو بھجوایا گیا.
میرے سارے کیس نیب کو جو ہے وہ اکیڈمی بھجوائے ہیں، اور خود نیب نے میرے خلاف کوئی کیس جو ہے وہ نہ بتایا نہ رجسٹر کیا. ان کو ہدایت کی گئی کہ آپ نواز شریف کے خلاف یہ کیسز بنائیں. اور ابھی الحمدللہ جو کیس چل رہا ہے نیب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کیس کا کیا اثر ہو رہا ہے. اس کیس کے اندر ہے کیا؟ سب آپ کہانیاں پڑھتے ہیں کہ جو باہر سے اپنا انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے سے جو بات چیت کی ہے وہ سارا اخباروں میں آ چکا ہے سارا کچھ کہ وہاں کیا گفتگو انہوں نے کی اور کس طرح سے وہ وہاں پہ مذاق بنا. تو مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ کس کرپشن کی پاداش میں مجھے یہ میرے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں. کون سی کرپشن ہے یہ؟ کون سی کرپشن؟ کس کرپشن کی اس کیس میں بات ہوئی ہے؟ کوئی بتائیں کوئی روپے 2 روپے 10 روپے یا کچھ لاکھ 2 کروڑ یا 100 کروڑ کی کچھ کرپشن کا کچھ ذکر بھی سامنے آیا پچھلے 6 مہینوں میں جب سے یہ کیس چل رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کرپشن اس کو بات بھی ہوئی ہے کہ نواز شریف نے فلان جگہ سے کمیشن لی تھی، یا نواز شریف نے اتنا فلان ٹھیکے سے اتنا پیسہ بنایا، یا نواز شریف نے کوئی سرکاری رقم میں خود برد کی ہے، کوئی نواز شریف نے جو ہے وہ کسی کا پیسہ کھایا ہے، کرپشن کا مرتکب ہوا ہے. 6 مہینوں میں اس طرح کی تو کوئی آواز ہمارے کانوں میں نہیں پڑی. کیا ڈھونڈ رہے ہیں میرے خلاف؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے سوائے انتقام کے. یہ سب انتقام ہے. سب اس بات پہ جو ججز جنہوں نے مجھے سزا سنائی ہے ان کو نہیں پسند کہ نواز شریف نے ہمارے فیصلے کو قبول کیوں نہیں کیا. یہ اصل بات یہ ہے. اور اس کے سامنے نواز شریف جو ہے وہ اس سے اپنا ایک اصولی موقف اپنایا ہے. ہمارے ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے، اگر میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں؟ کب تک ہماری نئی نسلیں ہیں ان سے ہم یہ چیزیں چھپاتے رہیں گے؟ کب تک چھپاتے رہیں گے؟ کب تک یہ پوشیدہ رہیں گے چیزیں؟ آج نئی نسل کے لوگوں کو سب پتہ ہے، سب جانتے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان چیزوں کے بارے میں لکھتا رہتا ہے بہت. اور جو کئی چیزیں اخباروں میں نہیں چھپ سکتی، جو ٹیلی ویژن پہ نہیں آتی، سوشل میڈیا ہم کو چھاپتا ہے، ہم کو جو ہے وہ اس پہ لکھتا ہے، اس پہ بات کرتا ہے. اب کس کس کو روکو گے؟ کس کس کو تم بند کرو گے کسی کمرے کے اندر؟ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ تاریخ کو قبر میں دفن نہیں کیا جا سکتا. ہم لاکھ چاہیں لیکن تاریخ کو آپ دفن نہیں کر سکتے. تاریخ ہے، اور یہ بھی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے جو آج ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. یہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے جو کوئی سنہری اور دوسری نہیں لکھی جائے گی، بلکہ جو 70 سال سے ہم کرتے رہے یہ اس کا ایک اور باب ہے. اور اسی کے مطابق یہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو آج یعنی بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنا ایز اے پارٹی الحمدللہ پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو آج الیکشنوں کے سینٹ الیکشنوں سے باہر کر دیا گیا ہے. کبھی سنا آپ نے وہ بھی ہمارے عدلیہ کے فیصلے کی وجہ سے عاموں کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ان کے ساتھ سلوک کرتے رہے ہیں، لیکن عدلیہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو سینٹ کے الیکشن سے بات کرتے ہیں. یہ انتھنکیبل، انمیجنیبل. اور جس طرح سے ہمیں وہاں پہ چور ڈاکو کہہ کے پکارا گیا کہ یہ جو ڈرگس نارکوٹکس کے جو ڈیلر ہوتے ہیں وہاں یہ تک کہہ دیا گیا. کون ہے اس کے پاس پارٹیسپیٹ بیٹھا ہوا تو یہاں پہ مجھے بتائے. میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، رائٹ لیفٹ دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں. یہ کیا جناب چھوٹی بات ہے؟ یہ ڈرگ ڈیلر کا لفظ استعمال کیا اور چور اور ڈاکو کہا گیا. میں تو حیران ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حیرانگی بالکل جائز ہے. کس طرح سے ہمارے ادارے چلیں گے؟ تو کیا حکومت چلے گی؟ کون حکومت کرے گا؟ اور حکومتی فیصلے 22 مہینے یہ اورنج لائن جو لاہور کی ہے وہ اس پہ کام بند رہا.
عدالتی فیصلے کی وجہ سے. یہ 22 مہینے لیٹ چل رہی ہے یہ آرمز لینڈ لاہور کے اندر، ورنہ یہ 22 مہینے پہلے شروع ہو چکی ہوتی، پبلک کو ایک بہترین سواری مل چکی ہوتی، یہ پبلک کی بے پناہ خدمت کر رہی ہوتی. یہ کوئی ذات کے لیے تو نہیں بنائی کہ ہم نے، پبلک کے لیے بنائی. اور یہ آج لاہور میں بن رہی ہے، کل کو انشاءاللہ اس میں کراچی میں بننا ہے، کل کو اس میں کوئٹہ میں بننا ہے، پشاور میں بھی بننا ہے، کل کو انشاءاللہ یہ پاکستان کے ہر شہر میں اس میں جانا ہے. تو ایک اچھی چیز ہے جو پاکستان میں، بلکہ یہ تو کبھی سے کوئی مثال نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو شاباش دینی چاہیے، جن کی سرداری میں ماشاءاللہ یہ پھر بھی 22 مہینے عدالتی اسٹے کے باوجود یہ ہمارے دور کے اندر مکمل ہو رہی ہے. یہ دیکھیے، میں چھوٹی سی مثال آپ کو میں یہ اس بات کی دے رہا ہوں. پھر اپنا جو ہے وہ آپ یعنی کہ یہ جو قانون ہے جو ہم نے بنایا، پہلے قانون سینٹ سے پاس ہوا، قومی اسمبلی سے پاس ہو رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی بات کر رہا ہوں میں، جو میری صدارت کے حوالے سے مسلم لیگ کس کیا جواز ہے، کیسے کیوں کر آپ اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں جو اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، جو سینٹ نے اور پھر قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے، اور وہاں سینکڑوں لوگوں نے پاس کیا اس بل کو، اور یہاں صرف 5 بندے مل کے اس کو ختم کر رہے ہیں اور نواز شریف کو آپ ہٹا رہے ہیں فیصلے کی وجہ سے. یہ کس کے سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کوئی اسمبلی یعنی کہ بڑی حد یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اسمبلی کو واپس بھیج دیتے کہ یہ ہماری جو آبزرویشن آپ دوبارہ اس کو دیکھیں. اگر مان لیا جائے کہ یہ کوئی آپ نے ایسا کرنا ہی بڑا ضروری سمجھا، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسمبلی کو نہیں واپس بھیجا، آپ نے خود اس کو جو ہے وہ اس قانون کو آپ نے ختم کر دیا ہے صرف with one stroke of pen. کیسے مان لیں ہم یہ فیصلہ؟ کیسے مان لیں؟ میں اگر خاموش ہوں اس پہ کے لیے، اس پہ آج اسی کے وجہ سے آج یہ عمل ہو رہا ہے، عمل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن میرے کو ضمیر سے پوچھے، میرے دل سے پوچھے اور میرے دماغ سے پوچھے تو میں برملا کہوں گا کہ میں نہیں مانتا یہ فیصلہ. ایسا فیصلہ مان لینا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے وہ ایک انسانیت، اگر آپ نے یا کیا لفظ کہنا چاہیے اس میں، انسانیت کی بجائے اس کی توہین ہے، ضمیر کی توہین ہے، اپنی جو اصولی موقف ہے اس کی توہین ہے، اس کی اپنا انسان کی جو بنیادی سوچ ہے اس کی توہین ہے. اور اس لیے میں کوئی اپنا مجھے گزار کے اس میں کوئی شوق نہیں کہ میں زبردستی اس پہ چمٹا رہا ہوں، لیکن یہ بھی میں نہیں مان سکتا کہ کوئی زبردستی کسی بھی کوئی چھوٹی وجہ بنا کے، کوئی ایسی وجہ بنا کے جو انسان کا ذہن، انسان کا دل قبول نہیں کرتا، تو میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. اور ہماری پارٹی وہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ وہ پارٹی نہیں ہے ہماری کہ جیسے کسی نے ہم آگے گئے. پہلے کوئی شاید ہوتا ہوگا کوئی کسی زمانے میں، لیکن آج وہ بات نہیں ہے. اور آج ہم اصول کو اصول کہیں گے اور بے اصولی کو بے اصولی کہیں گے. اگر نہیں کہیں گے، سن لیں، نہیں کہیں گے، مجھے
اس منصب پہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں. اگر آپ بھی نہیں کہیں گے تو آپ بھی اس منصب پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. کب تک ہم اپنے ووٹ کی تزلیل برداشت کرتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے؟ کب تک دیکھتے رہیں گے اپنے ووٹ کی تزلیل؟ کب تک اپنا اس کی جو احترام ہے ووٹ کا, اس کو دوسروں کو اجازت دیں گے کہ تم اپنے پاؤں تلے اس کو روک دو؟ کب تک؟ کب تک؟ کیا ہمارے دل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے کہ ہم اپنا کہیں کہ یہ چیز ٹھیک اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟ اگر آپ روکنے کی کوشش کرتے ہو عوام کے ووٹ کو, عوام کی حاکمیت کے حق کو, تو ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. آج 70 سال ہو گئے, آئندہ والے 70 سال پچھلے 70 سال جیسے نہیں گزرنے چاہیے اس ملک کے اندر. آپ معاملوں کے ہاتھ بیٹھ کرتے رہو اور ہم آپ کے منہ سے یہ فیصلے سنتے رہیں. آپ پی سی او کے تحت حلف لیتے رہو اور ہم آپ کے ججمنٹس کو جو ہے وہ ان کی تعظیم کرتے رہیں. آپ اپنا جو ہے وہ مرگیٹ گریوسٹ کرائم ہے عمل اپنے ملک کے آئین کو چھوڑ کر آپ ایک فوجی عمل ہے اس کی اپنا ایلیجنس کا حلف لیتے ہیں. اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ یہ جو نواز شریف کو آپ نے سزا دیا, آپ نے اسے 100واں حصہ بھی جرم ہے جتنا کہ دوسرا جرم ہے آپ کے پی سی او کا حلف لینے کا. پی سی او کا حلف لینا اس ملک کے اندر سب سے بڑا جرم ہے. اور وہ جج ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے دیں اور ہم سر تسلیم خم کر لیں, یہ تو پھر نواز شریف اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا. ہمیں بدلنا ہوگا, اب بدلنا ہوگا ہمیں. اگر ہم نہیں پورے بدل سکے تو ہمیں پورا بدلنا ہوگا. سیاست کرنی ہے تو پھر اپنی سیلف ریسپیکٹ کو برقرار رکھ کے ہمیں سیاست کرنی ہے. ایسی سیاست نہیں کرنی جس سے ہماری سیلف ریسپیکٹ بھی جاتی رہے اور ہمارے پلے کچھ نہ رہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور کیا سبب دے رہے ہیں اپنی قوم کو؟ کیا قوم کی ہم یہاں پہ تعمیر کریں گے؟ اگر ہم خود ہی بے اصولے ہیں تو پھر قوم کو کیا اصول سکھائیں گے؟ کیا لیسن قوم کو ہم دیں گے اور کیا لیسن ہم سے وہ لیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حق پہ ڈٹ جانا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو حق پہ ڈٹ جانا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے, قرآن پاک میں کہتا ہے, ایک گواہی دو تو پھر سچی گواہی دو اور ظلم کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور جھوٹی گواہی مت دو. اگر آپ ظلم کے آگے بھی کھڑے نہیں ہوں گے اور آپ اپنا سچی گواہی بھی نہیں دو گے, حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہو گے, تو بھائی آپ پبلک کو خوش کرتے کرتے آپ تو اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے. اور اللہ ناراض ہو تو کہاں آپ کی پبلک بھی خوش رہے گی آپ سے. وہ خوش ہوتا ہے تو پبلک بھی آپ کا ساتھ دے گی. وہ ناراض تو پبلک کا کہاں سے کچھ آپ تک ہو جائے گا. ہمیں چیزیں بڑی غور سے سوچنی چاہیے, دیکھنی چاہیے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ پبلک کیا تو بھیڑ بکری ہیں تو ہمیں آپ کو لاکھوں ووٹ دیتے ہیں ایک بندے کو اور پھر آپ کو اسمبلیاں بھیجتے ہیں. اسمبلیوں میں بھیج کے وہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ وہاں حق کی بات کریں, ظلم کا راستہ روکیں, آپ انصاف کی بات کریں اور پھر باطل کو باطل کہیں اور حق کو حق کہیں. اگر ہم نے وہ چھوڑ دیا تو کیا پھر اعتماد رہے گا پبلک کا آپ کے اوپر؟ کیا اعتماد رہے گا؟ کچھ نہیں. آپ بہت بڑے لوزر ہوں گے اس ساری گیم میں. اور ابھی آپ کو ہم ان کو بھی بلکہ ان کی بھی تذلیل ہوتی ہے جب ان کا ووٹ جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جاتا ہے. اس کی کوئی
हैसियत नहीं सामने आती, उसका एहतराम नहीं होता। वोट का तकद्दुस पामाल होता है जब इस तरह के फैसले आते हैं और फिर हम जो है वो उन फैसलों के खिलाफ अगर स्टैंड नहीं लेते या हम हक को हक नहीं कहते या फिर बंद करें, टेलीफोन में पानी करके। तो मैं ये कह रहा था कि आज अपना किधर है हमारे वोट की हुर्मत, कहाँ है? कोई जब चाहे आपको काम से पकड़ के बाहर निकाल दे, कहाँ गई आपके वोट की हुर्मत? किधर है अवाम की हाकमियत, कहाँ है? ये क्या हाकमियत है? आज जिस काम के लिए हम बैठे हुए हैं, ये है वो हाकमियत? किधर है आपके अपना आज वोट का तकद्दुस? कहाँ अवाम की आज हुक्मरानी है? किधर है आपके वोट की इज्जत और किधर है हमारी इज्जत? मैं ही समझता हूं कि बहुत हो गया, बहुत लीडर जो है वो फांसी चढ़ गए, जलावतन हो गए, जेलों में गए, सियासतदान और हथकड़ियां लगवाई, किलों में बंद रहे, किलों में। और फिर जैसे मैंने अभी पहले कहा कि एक डिक्टेटर जो है, एक भी तक उसके खिलाफ केस कंक्लूड नहीं उसका। पहली दफा वो भी यानी कि हमने केस उसके खिलाफ रजिस्टर करवाया और फिर उन्होंने जो काम किए, 2 दफा मार्शल लगाया, अदालतों को ताले लगा के घरों में नजरबंद कराया, उनके खिलाफ तो किसी को एक्शन लेने की कोई हिम्मत नहीं है। वहां पर चलते हैं उनको हाथ लगाने से। आसान टारगेट है सियासतदान, पकड़ लो, मार दो, कत्ल कर दो, उठा दो, मुल्क से बाहर जाके भिजवा दो, जेलों में डाल दो, हथकड़ियां लगा दो। मैं तो मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह फैसला है कि इस अगर पाकिस्तान हमने इसलिए बनाना था तो फिर और ये निज़ाम चलाना था, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस निज़ाम कबूल करने के लिए मैं तो बिल्कुल इसको कबूल करने को तैयार नहीं हूँ, इस निज़ाम को। और मैं जितनी भी जदोजहद करनी पड़ी मैं करूँगा इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाने के लिए जहाँ वोट की हुक्मरानी हो, वोट का तकद्दुस हो, वोट की इज्जत हो, वोट का एहतराम हो, आपकी बात असेंबली में सुनी जाए, आपके बनाए हुए कवानीन को कोई और तोड़ न सके, कोई खत्म न कर सके। मेरे ज़मीर की आवाज़ है, मेरे ज़मीर की आवाज़ है। मुझे कोई लालच नहीं है, इक़्तिदार की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मेरे ज़मीर की आवाज़ है पाकिस्तान के अवाम जो उनको 70 साल से उनका हक नहीं मिल सका, उनको हक दिलाया जाए। यहाँ अवाम की हुक्मरानी मुकम्मल तौर के ऊपर नाफिज हो और पाकिस्तान जो अगले 70 साल बल्कि हजारों लाखों साल पाकिस्तान अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, हजारों लाखों साल पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन निज़ाम के ऊपर कायम है। यहाँ तो अपना ये सिक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सिक्काशाही। बताएं आप सिक्काशाही चाहते हैं कि तो मैं समझता हूँ कि आपके दामन में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ की बड़ी उम्दा कारकर्दगी है, कोई शक नहीं, और अल्लाह के फजल व करम से कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया शहबाज। हम सब
اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ نواز شریف مجلس عاملہ سے خطاب کر رہے تھے۔ آج کے روز نواز شریف کو تاحیات نون لیگ کا قائد بنایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ شہباز شریف کو قائم مقام صدر بنایا گیا ہے نون لیگ کا۔ آج نواز شریف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی کارکردگی عمدہ ہے۔ آج بغل گیر ہوئے میاں محمد نواز شریف شہباز شریف سے ان کو مبارکباد دی اور اسی حوالے سے انہوں نے آج تفصیلی گفتگو بھی کی اور کہا کہ قانون کو نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ بھیجنا چاہیے تھا، قانون کو اس حوالے سے اپنے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے۔ آج انہوں نے خطاب کیا ہے مجلس عاملہ سے، جبکہ آج تمام اہم قیادت موجود تھی نون لیگ کی۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ کی حکمرانی کے لیے جتنی جدوجہد کرنی پڑی وہ کی جائے گی۔ کراچی سے مختلف دوسرے صوبوں سے صاحبان آئے ہوئے ہیں، کراچی میں انہوں نے قائم کیا۔ ہم نے ماشاءاللہ موٹر ویز بنائی ہے، بھی دیکھی جاتی کوئی کہ لاہور سے کراچی تک موٹر وے بن رہی ہے۔ لاہور سے ملتان انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں مکمل ہو جائے گی۔ ملتان سے آگے سکھر انشاءاللہ چند مہینوں میں وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ سکھر سے آگے کراچی، حیدرآباد کراچی تو مکمل ہو چکی ہے۔ مجھے وقت بتائیں کہ ایسی کوئی حکومت کا نام لیں، کسی پارٹی کا نام لیں جس نے پاکستان کے اندر کوئی بڑا منصوبہ بنایا ہو۔ موٹر وے بنائی کبھی کسی نے؟ کوئی پاکستان میں بجلی کا پروگرام پیدا کیا انہوں نے؟ بجلی کے لیے کیا کچھ نہیں انہوں نے۔ دہشت گردی جب عروج پہ تھی، انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کیا۔ بجلی جب لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی تو کوئی اپنا انہوں نے کردار نہیں ادا کیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے میں۔ کراچی کا امن بھی ہم نے آگے قائم کیا۔ ابھی لاہور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ترقی یافتہ شہر بن گیا ہے۔ آپ اپنا جو ہے وہ ہماری جو ہے یہ ملتان کے اندر راولپنڈی کے اندر میٹرو بس چل رہی ہے۔ اسلام آباد کا نیا انٹرنیشنل ہوائی اڈا بن رہا ہے جو اگلے 2 مہینوں میں پہلی مئی کو مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ میں نے جیسے موٹر ویز کی بات کی ہے، ہم نے تو موٹر ویز جا کے صوبہ KPK کے اندر بنا دی ہے۔ وہاں کے لوگوں کو بھی بجلی کی بڑی تکلیف تھی، وہاں پہ بھی لوگ آج بجلی میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر ہم نے جا کے گلگت بلتستان دیکھے، یہاں حفیظ الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی ہم نے وہاں پہ بہترین بہت بڑا منصوبہ ہم نے جو ہے وہ گلگت سے سکردو ہم نے سڑک بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں تقریباً 30-40 ارب روپے خرچ ہو رہا ہے۔ 44 ارب کتنا پہلے ہمارے یہاں آپ کے آنے سے پہلے کتنا بجٹ ہوتا تھا؟ 8 ارب 8 ارب ان کا کل بجٹ ترقیاتی جو ہم نے آگے اس کو بڑھایا ہے۔ ابھی کتنا ہے؟ 18 کیا ہم نے آگے۔ اس کے اوپر 44 ارب کی موٹر وے ہم نے ہائی وے فرام گلگت اس کو زیر تعمیر ہے۔ زیر یونیورسٹی میں چھوٹی دوسری اور باتوں میں دلوان نہیں رہا یہاں پر۔ اس کے بعد ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب، ذرا ان سے بھی میں پوچھتا ہوں، راجہ صاحب آپ کے آنے سے پہلے بجٹ کتنا تھا آزاد کشمیر کا؟ 11.5 ارب۔ آج کتنا ہے؟ 22 ارب۔ ہم نے آگے تو اس سے کئی گنا اور بنتا ہے، زیادہ بنتا ہے، یہ بھی بہت کم ہے۔ گلگت بلتستان کا بھی جو ہے وہ 20 ارب سے زیادہ بنتا ہے، 18 ارب سے۔ وہ ان کو ملنے تھے اور میرے دل و دماغ میں تھا کہ ہم ہر سال اس میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اضافہ کرتے رہیں گے، کیونکہ 10-20 ارب سے یار کوئی بلتستان اتنا وسیع علاقہ، جہاں کشمیر اتنا وسیع علاقہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ ہم چونکہ ہم سارے پاکستان کی خیر چاہتے ہیں، ہم سندھ کی بھی خیر چاہتے ہیں، لیکن افسوس اس بات ہے کہ کراچی جا کے دیکھو، انٹیریئر سندھ میں بھی جا کے دیکھو، اندرون سندھ مٹی، گرد، غبار، توڑ پھوڑ۔ کراچی جیسا شہر جو کسی زمانے میں قابل فخر
कूड़े करकट का ढेर नजर आता है। हम तो कराची को भी लाहौर जैसा देखना चाहते हैं। पेशावर गया, अगले दिन वहां पे जलसा था, पेशावर भी गर्दो गुबार से भरा हुआ था, तोड़ फोड़ थी, कुछ भी नहीं था पेशावर के अंदर। तो ये अपना पता नहीं कौन से नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो हम कोयटा को भी ऐसा देखना चाहते हैं जैसे कि लाहौर है। हम अपना बाकी पाकिस्तान के शहरों को, चाहे वो अंदरूने सिंध है या अंदरूने बलोचिस्तान है या वो जो है वो केपी के, हम सबको तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं और तरक्की ही हमारा एजेंडा रहा है। पीएमएल का हमेशा तरक्की एजेंडा रहा है। कभी और किसी पार्टी का तरक्की के अलावा कोई तरक्की एजेंडा रहा ही नहीं कभी किसी का। ये पीएमएल है जिसका माशाअल्लाह ये रिकॉर्ड है और अल्लाह का फजल है। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके दामन में एक शानदार कारकर्दगी भी है। आपके दामन इलेक्शन आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो आपके दामन में एक शानदार कारकर्दगी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकतवर बयानिया भी है। कौम आपकी शाबाश। और इस वक्त आपने देखा नवाज शरीफ मजलिस आमला से खिताब आज कर रहे थे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि नून लीग की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बजट बढ़ाया। गिलगित से स्कर्दों के लिए बहुत बड़ा मंसूबा शुरू किया गया है। उन्होंने कानून के हवाले से बात की और कहा कि कानून को नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को भेजना चाहिए था। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का।